السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ سوداگر کی بیٹی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں ایک دولت مند سوداگر رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بہت سمجھدار اور خوبصورت۔ سوداگر کی بیوی بہت عرصہ ہوا مر چکی تھی اور اب اتنے بڑے گھر میں یہی باپ بیٹی رہا کرتے تھے۔ جب سوداگر کی بیٹی جوان ہوئی تو باپ نے اس کی شادی ایک ایسے آدمی سے کرنی چاہی جو اس سے دگنی عمر کا تھا۔ لڑکی کو ایسے بوڑھے شخص سے شادی کرنا پسند نہ تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ہرگز اس بڈھے سے شادی نہیں کرے گی۔ سوداگر نے بیٹی کو سمجھایا کہ بوڑھا بہت امیر ہے اور اس سے شادی کر لینے کے بعد اس کی تمام جائیداد ہمارے قبضے میں ہوگی، مگر لڑکی نے اپنے باپ کی ایک نہ سنی۔ باپ بڑا لالچی اور پتھر دل تھا، اسے بیٹی پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے بیٹی کو مکان میں قید کر دیا۔ جب بھی سوداگر مکان سے باہر جاتا، کمرے کے بڑے دروازے پر تالا ڈال دیتا۔ بہت دن اسی طرح گزر گئے۔ آخر لڑکی نے اس قید سے آزاد ہونے کی ایک انوکھی تدبیر سوچی۔ اس نے ایک روز باپ سے کہا، ابا جان، میں آپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتی۔ جس بوڑھے شخص سے آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں اسے اس شرط پر اپنا شوہر مان لوں گی کہ آپ میری ایک خواہش پوری کرنے کا وعدہ کریں۔ لڑکی کی یہ بات سن کر سوداگر نہایت خوش ہوا اور فوراً بول اٹھا، ہاں بیٹی، میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ جہاں میں چاہتا ہوں وہاں تم شادی کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ جلد بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ لڑکی نے کہا، ابا جان، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے 1000 اشرفیاں دیں تاکہ میں ایک ایسا شمع دان بناؤں جس میں 40 شمعیں روشن کی جا سکتی ہوں۔ 1000 اشرفیاں؟ سونے کا شمع دان؟ باپ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں پیارے ابا، میں ایسا ہی شمع دان بنوانا چاہتی ہوں۔ مہربانی کر کے آج ہی سونار کو بلوائیے تاکہ میں اسے ہدایت دے دوں۔ اسی دن سوداگر نے ایک ماہر سونار کو بلایا اور کہا، جیسا شمع دان میری بیٹی بنوانا چاہتی ہے جلد سے جلد بنا کر دو، اور دیکھو اجرت کی فکر نہ کرنا، بس چیز میری بیٹی کی پسند کے مطابق ہونا چاہیے۔ سونار نے کہا کہ جناب آپ فکر نہ کریں، ان کی ہدایت کے مطابق ہی کام کروں گا۔ تب سوداگر کی بیٹی نے سونار کو ہدایت کی کہ جب شمع دان بناؤ تو اس کے اندر اتنی جگہ رکھنا جہاں میں آسانی سے چھپ سکوں۔ اس میں ایسا دروازہ بھی بنانا جسے میں اندر ہی سے جب چاہوں کھول لوں، جب چاہوں بند کر دوں۔ یہ کہہ کر لڑکی نے سونار کو ایک قیمتی ہیرا دیا اور اس سے کہا کہ اس خفیہ دروازے کا ذکر سوداگر سے ہرگز نہ کرنا۔ 1000 سونے کی اشرفیاں اس ہیرے کے علاوہ سونار کو دی گئیں، جنہیں پگھلا کر سونے کا شمع دان اسے بنانا تھا۔ چند روز بعد سونار نے سونے کا بہت بڑا اور نہایت خوبصورت شمع دان سوداگر کے گھر پہنچا دیا۔ لڑکی نے اپنے باپ کی آنکھ بچا کر اس کا خفیہ دروازہ کھولا اور اس میں 1 ہفتے کی خوراک اور پانی کا ذخیرہ چھپا دیا۔ پھر اگلے روز جب باپ نے بیٹی سے کہا کہ میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، اب تمہیں بھی اپنے وعدے کے مطابق اس بوڑھے دولت مند سے شادی کر لینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، تو لڑکی نے گردن جھکا لی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ سوداگر نے ان آنسوؤں کا کوئی خیال نہ کیا۔ اس نے سوچا سبھی لڑکیاں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتے وقت رویا کرتی ہیں۔ وہ اسی وقت اٹھ کر اس بوڑھے کو اطلاع دینے گیا کہ شادی کا انتظام کرو۔ باپ کے باہر جاتے ہی لڑکی نے اپنے جوتے اتار کر مکان کے اندر بنے ہوئے کنویں کی منڈیر پر رکھے اور خود شمع دان کا دروازہ کھول کر اس کے اندر چھپ گئی۔ باپ شام کو واپس آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بیٹی کا کہیں نشان نہ پایا۔ مکان کا چپا چپا گوشہ گوشہ چھان مارا، لیکن بے سود۔ آخر اس کی نظر کنویں کی منڈیر پر پڑے ہوئے جوتوں کی طرف گئی۔ وہ ایک دم دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس نے سمجھا لڑکی شادی کے خوف سے کنویں میں ڈوب کر مر گئی۔ ہائے میرا بیڑا غرق ہو، اس نے اپنے سینے پر 2 ہتھڑ مارتے ہوئے کہا، میں ہی اپنی بیٹی کا قاتل ہوں، اسے میں نے ہی کنویں میں ڈوب جانے پر مجبور کیا ہے۔ اگر وہ اس بڈھے امیر سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی تو کیا حرج تھا، میں اس کی شادی کسی نوجوان سے کر دیتا۔ ہائے ہائے، یہ سب میرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ دیر تک آنسو بہانے کے بعد وہ چپ ہوا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اگر شہر کے کوتوال کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی نے کنویں میں کود کر خودکشی کر لی ہے اور پولیس کے سپاہیوں نے آن کر لاش کنویں میں سے نکال لی، تو نہ صرف شہر بھر میں سخت بدنامی ہوگی بلکہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اسے قید کی سزا بھی دے دے۔ لہٰذا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی بیٹی کے بارے میں پوچھے گا بھی تو کہہ دوں گا کہ وہ اپنی پھوپھی کے پاس دوسرے شہر میں چلی گئی ہے۔ لیکن سوداگر کی خوش قسمتی کہ کسی نے بھی اس کی بیٹی کے یوں گم ہو جانے کے بارے میں کچھ نہ پوچھا، مگر سوداگر کے دل پر ایسا صدمہ تھا کہ جو ہی وہ اپنے کام کاج سے فرصت پا کر گھر میں داخل ہوتا،
پیاری بیٹی کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی اور وہ منہ چھپا کر دیر تک چپ کے آنسو بہاتا رہتا۔ سونے کا وہ بڑا شمعدان سوداگر کے رنج میں اور اضافہ کرتا۔ کس شوق سے پیاری بیٹی نے یہ شمعدان بنوایا تھا اور اسے ایک دفعہ بھی اس میں شمعیں روشن کرنا نصیب نہ ہوا، یہ سوچ کر سوداگر کی ہچکی بند جاتی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ شمعدان سنار کو واپس کر دے اور اس سے کہے کہ اسے بیچ کر جو قیمت ملے وہ مجھے دے دے۔ شمعدان نہایت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ سنار خوشی خوشی اسے اٹھوا کر اپنی دکان میں لے گیا اور شیشے کی ایک الماری بنوا کر اس میں سجا دیا۔ اسی روز بادشاہ کا بیٹا گھوڑے پر سوار ہو کر صرافہ بازار میں کچھ زیور خریدنے آیا۔ ان دنوں اس کی شادی ہونے والی تھی اور وہ اپنی ہونے والی دلہن کے لیے اپنی پسند کے زیور خریدنا چاہتا تھا۔ سونے کے اس شمعدان پر شہزادے کی نگاہ پڑی تو وہ بہت خوش ہوا۔ ایسا شمعدان تو شاہی محل میں بھی نہ تھا جس میں 40 شمعیں روشن ہو۔ شہزادے نے منہ مانگی قیمت دے کر شمعدان خریدا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے احتیاط سے محل میں لے جاؤ اور خاص اس کمرے میں سجا دو جہاں ہم سویا کرتے ہیں۔ غلاموں نے شمعدان لے جا کر شہزادے کی شاندار خوابگاہ میں مسحری کے نزدیک ہی سجا دیا۔ اس شمعدان کے آنے سے خوابگاہ کی شان ہی دو بالا ہو گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ شہزادے کی عادت تھی کہ وہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا اپنی خوابگاہ میں ہی کھایا کرتا تھا۔ جس روز شمعدان اس کے کمرے میں رکھا گیا اس روز اس نے محسوس کیا کہ جو کھانا سونے چاندی کے برتنوں میں اس کے لیے لا کر رکھا گیا تھا اس میں سے کئی پلیٹیں خالی پڑی ہیں، پھل بھی پہلے سے کم دکھائی دیتے ہیں اور ایک دو روٹیاں بھی غائب ہیں۔ شہزادہ حیران تو ہوا لیکن اس نے کسی سے کچھ کہا نہیں، مگر جب صبح ناشتے پر بھی ایسا ہی ہوا کہ دودھ کا پورا بھرا ہوا گلاس آدھا رہ گیا اور 4 ابلے ہوئے انڈوں میں سے صرف 2 باقی رہ گئے اور ناشتے کے 3 سیبوں میں سے ایک غائب ہوا، تو شہزادے نے ناشتہ لانے والے غلام سے پوچھا کہ یہ گڑبڑ کس نے کی ہے۔ غلام سخت خوفزدہ ہوا اور اس نے ادب سے کہا، عالیجا، آپ کے ناشتے یا کھانے میں گڑبڑ کرنے کی بھلا کسے جرات ہو سکتی ہے؟ ضرور یہ کسی آصف کا کام ہے۔ آصف؟ شہزادہ چلایا، آصف کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو کبھی ایسی شکایت دیکھی نہ سنی۔ خیر، آئندہ خیال رکھا جائے۔ لیکن ساری تدبیریں ناکام ہوتی رہیں۔ ہر رات اور ہر صبح شہزادے کے ناشتے اور کھانے میں سے ایک آدھ روٹی، ایک آدھ پھل یا انڈا ضرور غائب ہو جاتا اور کبھی کبھی تو دودھ سے بھرا ہوا پورا گلاس خالی ملتا۔ شہزادہ غلاموں پر ناراض ہوتا، انہیں سزا دینے کی دھمکی دیتا، مگر روزانہ ایسے ہی پراسرار شرارتیں ہوتی رہیں۔ ایک روز شہزادے کی آنکھ کھلی اور غلام اس کے سامنے ناشتہ لے کر آیا تو شہزادے نے دیکھا کہ پلیٹوں میں ہر چیز صحیح اور پوری ہے۔ اس نے غلام کو حکم دیا کہ ناشتہ میز پر رکھ کر چلا جائے۔ اس کے بعد اس نے غسل خانے میں جا کر ہاتھ منہ دھویا اور پھر اپنی خوابگاہ میں آیا۔ آتے ہی اس کی نظر ناشتے کے برتنوں پر پڑی، حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید غلام ٹھیک ہی کہتے ہیں، ضرور اس کمرے میں کسی بھوت پریت نے ڈیرا جما لیا ہے۔ ناشتے میں سے چیزیں غائب کر دینا اسی کی حرکت ہے۔ شہزادے نے دیکھا کہ 4 انڈوں میں سے ایک انڈا ندارد، دودھ کا گلاس آدھا رہ گیا ہے اور سیب بھی غائب ہے۔ کوئی اور ہوتا تو ڈر کر اس کمرے کو ہی خالی کر دیتا اور اس میں اکیلے سونے کا خیال ہی نہ کرتا، لیکن وہ بڑا بہادر شہزادہ تھا۔ اس نے سوچا، یہ کیسا بھوت ہے جو ہم انسانوں کی طرح ناشتے اور کھانے کا شوق رکھتا ہے، اسے پکڑنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک رات جاگ کر کاٹے گا اور دیکھے گا کہ یہ پراسرار بھوت آتا کہاں سے ہے۔ وہ جھوٹ موٹ اپنی مسحری پر لیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات ہوئی، اس کے کان میں عجیب سی آواز آئی۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر سرہانے کی طرف دیکھا۔ سونے کے شمعدان میں ایک شگاف بن رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس شگاف میں سے ایک نہایت خوبصورت لڑکی باہر نکلی۔ اس نے سوئے ہوئے شہزادے کو ایک نظر دیکھا، پھر اس میز کی طرف دبے پاؤں بڑھی جس پر شہزادے کے لیے رات کا کھانا چنا رکھا تھا اور جو شہزادے نے جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا۔ لڑکی کرسی پر بیٹھ گئی اور جلدی جلدی کھانا ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ شہزادہ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر لڑکی کو دیکھ لیتا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی نے اپنا پیٹ بھر لیا، پھر دبے پاؤں شمعدان کی جانب آئی اور اس میں داخل ہونا ہی چاہتی تھی کہ شہزادے نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکی کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ شہزادے نے اسے اٹھا کر مسحری پر ڈالا، منہ پر پانی کے چھینٹے دیے۔ لڑکی ہوش میں آئی تو ڈری ڈری نظروں سے شہزادے کو تکنے لگی۔ کون ہو تم؟ شہزادے نے پوچھا۔ کوئی روح، پری یا آدمیوں کی طرح اس دنیا میں رہنے والی ایک لڑکی؟ میں ایک مصیبت زدہ لڑکی ہوں، لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا اور پھر شہزادے کو اپنی دکھ بھری کہانی کہہ سنائی۔
شہزادے کے دل پر بہت اثر ہوا، اسے یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کیا ہی اچھا ہو اگر اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے، لیکن یہ بات ابھی اس نے دل میں ہی رکھی۔ شہزادے نے سوداگر کی بیٹی کو اسی شمعدان میں چھپائے رکھا۔ جب ساری دنیا نیند کے مزے لینے لگتی تو لڑکی باہر نکلتی اور شہزادے سے باتیں کرتی رہتی۔ پھر جو ہی مشرق سے سورج کی پہلی کرن کمرے میں جھانکتی وہ دوبارہ شمعدان میں داخل ہو جاتی۔ ایک رات جب کہ شہزادہ اور سوداگر کی بیٹی آپس میں باتیں کر رہے تھے، اچانک ایک کنیز محل کے اس حصے سے گزری جہاں شہزادے کی خوابگاہ تھی۔ اس کے کانوں میں باتیں کرنے کی آواز آئی تو وہ ایک دم رکی اور سوچنے لگی کہ شہزادہ اپنی خوابگاہ میں اکیلا سوتا ہے، اس وقت وہاں دوسرا کون ہے؟ یہ سوچ کر وہ دبے پاؤں شہزادے کی خوابگاہ کے قریب گئی اور دروازے کے ایک سوراخ سے جھانکنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کے تعجب کی حد نہ رہی کہ شہزادے کی مسحری کے نزدیک کرسی پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے، دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تماشا دیکھ کر کنیز کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ اس نے اسی وقت دوسری کنیز کو خبر کی، دوسری نے تیسرے سے ذکر کیا اور تیسرے نے چوتھی کے کان میں پھونکا۔ غرض صبح ہوتے ہوتے یہ خبر تمام محل میں مشہور ہو گئی۔ آخر ہوتے ہوتے اس شہزادی نے بھی سنگن پالی جس کی شادی شہزادے سے ہونے والی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی شہزادی حسد کے مارے جل بھن گئی اور انگاروں پر لوٹنے لگی۔ اس نے چپکے سے ایک کنیز کو اپنے پاس بلایا اور انعام کا لالچ دے کر کہنے لگی، اگر تو مجھے اس لڑکی کے بارے میں یہ معلوم کر کے بتا دے کہ وہ شہزادے کی خوابگاہ میں کیسے آتی ہے اور کہاں واپس جاتی ہے تو تجھے منہ مانگا انعام دوں گی۔ کنیز بہت مکار اور چالاک تھی۔ اس نے شہزادی سے وعدہ کیا کہ 1-2 روز میں اچھی طرح سراغی لگا کر اطلاع دے دے گی۔ اس دن سے کنیز شہزادے کی خوابگاہ کے آس پاس پھرتی رہی۔ جب آدھی رات قریب آئی تو وہ بلی کی طرح پنجوں کے بل چلتی ہوئی شہزادے کی خوابگاہ کے پاس پہنچی اور دروازے کے سوراخ سے آنکھ لگا کر جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ چند لمحے بعد سونے کے شمعدان میں بنا ہوا ایک خفیہ دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے وہی حسین لڑکی نکل آئی۔ اس نے باہر نکلتے ہی پہلے تو کھانا کھایا، پھر کرسی پر بیٹھ کر شہزادے سے باتیں کرنے لگی۔ کنیز برابر دروازے سے آنکھ لگائے کھڑی دیکھتی رہی۔ جو ہی مشرق میں اجالا پھیلا اور مرغ اذانیں دینے لگے، وہ لڑکی کرسی سے اٹھی، شمعدان میں داخل ہوئی اور کھٹ سے دروازہ بند کر لیا۔ کنیز دوڑی دوڑی گئی، شہزادی کو سارا قصہ نمک مرچ لگا کر سنایا اور اپنا انعام طلب کیا۔ شہزادی نے انعام دینے کے بجائے ایک چانٹا کنیز کے منہ پر مارا اور ناراض ہو کر بولی، دفع ہو جا کمبخت میرے سامنے سے، بھلا یہ بھی کوئی ایسی انوکھی خبر ہے جس پر میں تجھے انعام دوں گی؟ کنیز اپنا سا منہ لے کر چلی گئی، اس کے سوا اور کرتی بھی کیا۔ ادھر شہزادی نے مکاری سے کام لیتے ہوئے ایک عجیب تدبیر سوچی۔ ایک دن اس نے سنا کہ شہزادہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ شہزادی کو اس خبر کا بے چینی سے انتظار تھا۔ شہزادے کے روانہ ہوتے ہی اس نے اپنا ایک غلام شاہی محل میں ملکہ کے پاس بھیجا۔ اس غلام نے یہ پیغام دیا کہ آج رات شہزادی کی چند سہیلیاں ایک دعوت میں آنے والی ہیں اور شہزادی کو اپنا کمرہ روشن کرنے کے لیے ایک بڑے لیمپ کی ضرورت ہے۔ اس نے سنا ہے کہ شہزادی کی خوابگاہ میں سونے کا ایک بڑا لیمپ موجود ہے، نہایت مہربانی ہو اگر یہ لیمپ ایک رات کے لیے دے دیا جائے۔ ملکہ یہ پیغام سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ اصل میں شہزادہ شکار پر جانے سے پہلے سب کو منع کر گیا تھا کہ کوئی غلام یا کنیز اس کی خوابگاہ میں داخل نہ ہو، وہاں رکھی ہوئی کسی بھی چیز کو ہرگز نہ چھیڑا جائے اور سونے کا وہ شمعدان جس جگہ رکھا ہے وہیں رہنے دیا جائے۔ جب غلام نے جواب مانگا تو ملکہ نے کہا کہ وہ لیمپ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سن کر شہزادی روتی ہوئی بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی، جہاں پناہ دیکھیے میری اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کی جا سکتی، حالانکہ کچھ عرصے بعد میری شادی شہزادے سے ہو جائے گی، پھر خود بخود اس کی ہر چیز کی مالک بن جاؤں گی۔ مجھے صرف ایک رات کے لیے سونے کے شمعدان کی ضرورت ہے اور وعدہ کرتی ہوں کہ صبح ہوتے ہی واپس شہزادے کی خوابگاہ میں بھجوا دوں گی۔ بادشاہ سلامت نے غلاموں کو حکم دیا کہ شمعدان شہزادے کے کمرے سے اٹھا کر شہزادی کے پاس پہنچا دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ اسی وقت شمعدان شہزادی کے پاس پہنچا دیا گیا۔ مکار شہزادی نے اپنے کمرے میں شمعدان رکھوایا اور 40 کی 40 شمعیں ایک دم جلا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان جلتی ہوئی شمعوں کی گرمی سے شمعدان کا اندر کا حصہ تپنے لگا۔ بیچاری سوداگر کی لڑکی نے جل جانے کے خوف سے مجبور ہو کر دروازہ کھولا اور باہر نکل کر بھاگی، لیکن زیادہ دور نہ جا سکی اور وہیں کمرے کے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔
शहजादी ने करीब जाकर देखा, वो समझी लड़की मर चुकी है। उसी वक्त उसने अपने हबशी गुलाम को तलब किया और कहने लगी, देखो, इस मरी हुई लड़की को किसी कपड़े में बांधो और किले के बाहर पानी से भरी हुई खंदक में फेंक दो। खबरदार किसी से इसका जिक्र न करना। गुलाम ने सौदागर की बेटी को कपड़े में अच्छी तरह लपेटा, उसका पुश्तारा सा बनाकर कंधे पर डाला और पानी से भरी हुई गहरी खंदक में फेंक कर वापस आ गया। इधर पानी में गिरते ही सौदागर की बेटी को होश आ गया। उसने जान बचाने के लिए हाथ पांव मारे और मदद के लिए पुकारने लगी। खुदा की कुदरत, उधर से एक बूढ़े माहीगीर का गुजर हुआ। उसने लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी और खंदक की तरफ देखा तो लड़की डूबती नजर आई। बूढ़े मछेरे ने खंदक में छलांग लगाई। वो बेहतरीन तैराक था, लपका हुआ गया और सौदागर की बेटी को घसीटकर खंदक के किनारे ले आया। फिर उसे अपने घर ले गया और हाल अहवाल पूछा, मगर उसने सिर्फ इतना ही कहा कि बाबा, मैं एक मुसीबत ज़्यादा लड़की हूँ और मेरा ठिकाना कोई नहीं। आज से मैं आपकी बेटी हूँ। सौदागर की बेटी बूढ़े माहीगीर के घर रहने लगी। अब शहजादे का किस्सा सुनिए कि जब वो शिकार खेलकर महल में वापस आया तो उस पर क्या बीती। उसने देखा कि सोने का शम्मादान अपनी जगह बदस्तूर रखा है, मगर उसका खुफिया दरवाजा खुला हुआ है और लड़की गायब है। ये देखकर शहजादे के पैरों तले की जमीन निकल गई। उसने गजबनाक होकर लौंडी गुलामों से पूछा कि सच सच बताओ, इसको किसने हाथ लगाया था। लेकिन किसी ने उसे कुछ न बताया। सब यही कहते रहे कि हुजूर, हमने आपकी शम्मादान को हरगिज हाथ नहीं लगाया। आखिर परेशान होकर शहजादा अपने कमरे में गया और मसहरी पर लेटकर खूब रोया। उस दिन से उसने खाना पीना, सैर तफरी, हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया। रोज बरोज उसकी हालत बिगड़ती गई और वो चंद ही दिन में यूं दिखाई देने लगा जैसे बरसों का बीमार हो। बादशाह और मलका अपने प्यारे बेटे की बिगड़ती हुई हालत देखकर सख्त परेशान थे। मुल्क भर के हकीमों और तबीबों और सयानों को बुलाकर शहजादे का इलाज कराया गया, लेकिन कोई फायदा न हुआ और ऐसा मालूम होने लगा कि अगर शहजादे ने 1-2 दिन और कुछ ना खाया पिया तो उसकी जान बचनी सख्त मुश्किल है। उसे खिलाने पिलाने की 1000 कोशिशें की गईं, मगर कोई कोशिश कामयाब ना हुई। बादशाह का एक वजीर बड़ा दाना और अक्लमंद था। उसने बादशाह से कहा, जहां पन्हा, एक तदबीर इस गुलाम के जहन में आई है, जिस पर अमल किया जाए तो मुमकिन है हम शहजादे को कुछ खिलाने पिलाने में कामयाब हो सके। जल्दी बयान करो, वो तदबीर क्या है? बादशाह ने खुश होकर कहा, वो तदबीर ये है अलीजा कि तमाम सल्तनत में मुनादी करवा दी जाए कि हर शख्स, वो बच्चा हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, अपने शहजादे की जान बचाने के लिए खाने या पीने की कोई चीज तैयार करे और महल में लेकर आए। हो सकता है अपनी रियाया की ये मोहब्बत देखकर शहजादा फाका तोड़ने पर मजबूर हो जाए। बादशाह को ये तदबीर बहुत पसंद आई। उसी दिन तमाम सल्तनत में मुनादी करा दी गई और गली गली, कूचे कूचे ढिंडोरचियों ने ढिंडोरा पीट दिया कि हुक्म खुदा का, मुल्क बादशाह का। तमाम लोगों से कहा जाता है कि शहजादे की जान बचाने के लिए खाने पकाएं और खुद लेकर महल में हाजिर हो। शायद किसी के हाथ का पका हुआ खाना शहजादे को पसंद आए और वो उसे खाकर अपना फाका तोड़ दे। रियाया को शहजादे से बहुत मोहब्बत थी और सभी उसकी बीमारी से फिक्रमंद थे। ये ऐलान सुनते ही क्या औरत क्या मर्द सब खाना पकाने में लग गए। हर शख्स की कोशिश ये थी कि उसका खाना सबसे उम्दा और लजीज हो। किसी ने जर्दा पकाया, कोई पुलाव की रकाबी लेकर शाही महल की तरफ रवाना हुआ। किसी ने शाही टुकड़े बनाए, कोई कोरमा लेकर गया, किसी ने सिर्फ माश की दाल पकाई। गरज हजारहा खाने नित नए और एक से एक निराले तैयार होने लगे। लेकिन शहजादा भी हटका पक्का था। क्या मजाल जो उसने किसी खाने की तरफ निगाह उठाकर भी देखा हो। एक दिन बूढ़े माहीगीर से सौदागर की बेटी ने कहा, बाबा जान, शहर के सब लोग शहजादे के लिए तरह तरह के खाने पकवा कर ले जा रहे हैं, आप भी कुछ ले जाइए। अगर कहो तो मैं मछली का शोरबा बना दूं। माहीगीर ने ठंडी आह भरकर जवाब दिया, बेटी, हमारे नसीब ऐसे कहा कि शहजादा हमारे घर का पका हुआ शोरबा कबूल करे। बड़े बड़े अमीरों, रईसों और वजीरों के घर से लजीज खाने पककर शहजादे के लिए ले जाए जा रहे हैं और वो उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखता। भला हमारे शोरबे को कौन पूछेगा? आप लेकर तो जाएं बाबा जान, क्या खबर शहजादे को मछली का शोरबा पसंद ही आ जाए। लड़की ने कहा, अच्छा बेटी, तो फिर पका दो मछली का शोरबा। सौदागर की बेटी ने बड़ी मेहनत से मछली का निहायत मजेदार शोरबा बनाया और मिट्टी के एक प्याले में भरकर माहीगीर को दिया कि अभी इसे ले जाइए और शहजादे की खिदमत में पेश कीजिए। चलते वक्त सौदागर की बेटी ने चुपके से एक अंगूठी शोरबे में डाल दी।
ये अंगूठी शहजादे की थी जो उसने एक दिन सौदागर की बेटी को तोहफे में दी थी। बूढ़ा मछेरा शोरबे का प्याला लेकर शाही महल की तरफ रवाना हुआ तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, ताने दिए, फप्तियां कसी, फुकरे जड़े। किसी ने कहा, लो इस बुड्ढे की अक्ल मारी गई है कि बदबूदार मछली का शोरबा मिट्टी के प्याले में उंडेलकर शहजादे के लिए ले जा रहा है। दूसरे ने आवाज लगाई, बड़े मियाँ, इस गुस्ताखी पर सूली पर लटका दिए जाओगे। सूली पर? शोरबा ले जाना ही था तो किसी उम्दा से बर्तन में ले जाते। तीसरे ने कहा लगाकर कहा, शायद बड़े मियाँ को कुछ इनाम मिलने की उम्मीद होगी। अरे यहीं से वापस चले जाओ, क्यों अपनी मट्टी पलीत करवाते हो। चौथा बोला, चले हैं शहजादे के लिए मछली का शोरबा लेकर, जैसे वो इन्हीं के शोरबे से अपना फाका तोड़ेगा। अरे बेवकूफ बुड्ढे, शहजादे ने बड़े बड़े अमीरों और वजीरों के घर का खाना तो कबूल नहीं किया, तुझे कौन सा घास डालेगा। गरज शाही महल तक यूं ही लोगों ने आवाजें कसे और माही गिर का खूब मजाक उड़ाया। वो बेचारा भी सोचता कि वाकई मेरी ये औकात कहाँ कि शहजादे के हुजूर ये शोरबा ले जाऊं। कई दफा दिल में ख्याल आया कि यहीं से उल्टे कदमों घर चला जाऊं, मगर फिर लड़की के बारे में सोचता कि उसने कितने चाव से शहजादे के लिए शोरबा तैयार किया है। अगर मैं वापस गया तो उसका नन्हा सा दिल टूट जाएगा। हाँ, अगर शहजादे ने तोहफा कबूल न किया तो फिर मेरा क्या कसूर। इसी तरह की बातें दिल से करता बूढ़ा मछेरा आखिरकार शाही महल में दाखिल हो ही गया। बादशाह की जानिब से आम इजाजत थी कि जो शख्स भी शहजादे के लिए खाना लेकर आए उसे मत रोको। दरबानों और गुलामों ने झटपट मछेरे को शहजादे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। शहजादे ने एक निगाह बूढ़े माही गिर पर डाली और फिर न जाने क्या हुआ कि एकदम उठकर बैठ गया। उसने हुक्म दिया कि बूढ़े के हाथ से प्याला ले लिया जाए। गुलामों ने प्याला माही गिर से लेकर शहजादे को दे दिया। कैसी उम्दा खुशबू है इस शोरबे की, शहजादे ने कहा और मजे ले लेकर पीना शुरू कर दिया। सब हैरानो परेशान थे कि बूढ़े की किस्मत खूब जागी। शहजादे ने फटाफट सारा शोरबा पी लिया और अब जो प्याले की तह में निगाह पड़ी तो अपनी वही अंगूठी दिखाई दी जो शम्मादान वाली लड़की को दी थी। अंगूठी को देखते ही शहजादा उछल पड़ा, यूं लगा जैसे जान में जान आ गई हो। उसने बेताबी से बूढ़े माहीगीर का हाथ पकड़ा, उसे एक तरफ ले गया और बोला, बड़े मियाँ जल्दी बताओ ये शोरबा किसने पकाया था। तब माहीगीर ने शहजादे को शुरू से आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया कि किस तरह किले के खंदक में से उसने एक डूबी हुई लड़की को बचाया, फिर उसे घर ले गया और अपनी बेटी बनाकर रखा। ये शोरबा उसी लड़की ने तैयार किया है। शहजादे ने उसी वक्त दरबार के अमीरों और वजीरों को हुक्म दिया कि वो अपनी बेगमों को बूढ़े मछेरे के घर भेजें और निहायत इज्जत से उसकी बेटी को शाही महल में ले आए। शहजादे के हुक्म की तामील हुई। सौदागर की बेटी शाही महल में पहुंचा दी गई। शहजादे ने उससे तमाम हालात मालूम किए। उसने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई। बादशाह को भी इन वाक़यात का पता चल गया। उसने हुक्म दिया कि मक्कार शहजादी से शहजादे की मंगनी तोड़ दी जाए। तीसरे रोज शहजादे और सौदागर की बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। तमाम सल्तनत में चिरागा किया गया, गाने बजाने की महफिलें हुई, जा बजा आतिशबाजी छोड़ी गई, गरीबों में खाना तकसीम हो गया। बूढ़े मछेरे को शहजादे ने अपने महल में एक शानदार और सजा सजाया कमरा रहने के लिए दिया और वहीं उसने अपनी बाकी उम्र खुदा की इबादत में गुजार दी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।